نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پہلے رکوع کی تفسیر پاک دیکھیں۔ الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حروف ہیں اور ان 3 حروف کا جو ہے راج قول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، یعنی چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم نہیں دیا اس کے بارے میں فکر کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اس کے بارے میں یہی قول ہے۔ ذالکہ، یہ اصل میں جو ذالکہ ہے یہ اشارہ بعید ہے، یعنی دور کی چیز کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ چیز۔ لیکن دیکھیں ذالکہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن قرآن پاک تو ہمارے سامنے ہے، قرآن پاک ہمارے سامنے ہے، لیکن اس ذالکہ سے مراد یہ جو آپ کے پاس قرآن پاک آپ کے سامنے ہے، اصل میں یہ لوح محفوظ میں تھا، لوح محفوظ میں تھا تو وہاں محفوظ پڑا تھا۔ پھر جب ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما دے، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے بندے کے دعا کو قبول فرمایا اور وہ کتاب عطا فرما دی جس کا ہم نے اللہ تعالیٰ سے، جس کی ہم نے طلب کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں شک اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ شک کسی چیز میں تب ہوتا ہے جب اس کا لکھنے والا کمزور ہو۔ اس کتاب کا لکھنے والا زبردست رب ذوالجلال ہے، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے سیدھی کتاب ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اس قرآن کو جو پڑھے گا، جو سمجھے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیے ہر چیز کا جو ہے نا اس میں حل بتایا ہوا ہے۔ ہر زندگی کا کوئی بھی معاملہ آپ لے لیں، آپ اگر قرآن اور سنت کی روشنی سے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حل ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ معجزاتی طور پر جو ہے قرآن پاک کو ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کا ہر ایک معاملہ جو ہے اس قرآن پاک کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، اور آپ کے آخرت کے معاملات بھی حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو انسان ضدی ہوگا، جو انسان اللہ کی بات کو سمجھے گا نہیں، مانے گا نہیں، جو ماننے کو تیار نہیں، اس کے لیے تو ہدایت کا رستہ ہی نہیں ہے۔ ہدایت کا رستہ تو اس کے لیے ہے کہ جو کہے گا کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہدایت اس سے ملتی ہے جو مانگتا ہے۔ تو دیکھیں متقین جو ڈرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جو ہے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ متقین کیا ہے؟ متقین ہر گناہ گار انسان ہو سکتا ہے، لیکن وہ گناہ گار انسان جو گناہوں سے توبہ کر لے اور پھر اللہ سے پھر وہ ڈرے اور پھر آئندہ گناہوں پر وہ مداومت نہ کرے، ہمیشگی نہ کرے۔ ہاں کئی گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ جس جگہ گناہ کیا اسی جگہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے شرمندہ ہو جائے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا قصد کر لے، ٹھیک ہے۔ تو متقی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ متقی جو ہے کوئی خاص انسان ہے کہ اب جو ہے نا وہ بہت نیک ہے، آپ متقی نہیں بن سکتے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی متقی ہوتا نا۔ متقی تو گناہ گاروں میں سے چنے جاتے ہیں۔ اچھا، متقین کی صفات آگے کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ یقین اور اعتماد ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم ہمیں دیا اور کسی نے اس کو قبول کر لیا، چاہے وہ عقل کے مطابق نہ ہو، چاہے ہمارے حواس خمسہ یعنی آنکھوں نے دیکھا نہ ہو، کانوں نے سنا نہ ہو، ہاتھوں نے محسوس نہ کیا ہو، لیکن وہ ایسی خبر ہو کہ ہمارا جو ہے
کبھی دیکھا نہ کبھی سنا نہ کبھی محسوس نہ کیا، تو اس کے علاوہ مطلب پھر بھی جو ہے ہم اس پر ایمان لے آئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، روز قیامت، اس کے علاوہ تقدیر پر ایمان لینا، فرشتے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہے، کرامن کاتبین ہمارے وہ اس میں ساتھ ہیں۔ تو دیکھیں، ایمان ہر وہ غیب پر ایمان لے کر آنا جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں، تو متقین کی پہلے یہ صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے آیا۔ اگر دیکھیں وہ یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھی، جیسے عموماً ہمارے ہاں سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ پڑھ لیا کبھی نہ پڑھو، اور اگر کسی نے 5 نمازیں پر مداومت حاصل کر بھی لی تو پھر وہ فرائض اور واجبات اور مستحبات کا خیال نہیں رکھتے، جلدی نماز پڑھتے ہیں، بس نماز کو جو ہے نا سر سے اتارنے والی کرتے ہیں، یا پھر کیا کرتے ہیں کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے کون سا ٹائم قضا کا ہے کون سا ٹائم ادا کا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، چاہے قضا ٹائم میں نماز پڑھ لو، لیکن بس اسی ٹائم میں پڑھنی ہے اور پتہ بھی نہیں ہوتا، تو مسائل وغیرہ بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یقیمون الصلاۃ کا جو بالکل سیدھے طریقے سے نماز پڑھے، وقت پر نماز پڑھے، واجبات کو ادا کرے، فرائض کو ادا کرے، مستحبات کو ادا کرے اور مسلسل پڑھے، یہ نہ ہو کہ کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے۔ اقامت الصلاۃ کی یہی ہے، متقین نماز کو قائم کرتے ہیں، اور ہم جیسے جو ہیں نماز کو پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز کو قائم کرنے والا بناتے، آمین ثم آمین۔ تیسری صفت کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے رزق دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں جو مما ہے، اس میں نوٹ کریں کہ تمام مال خرچ نہیں کرتے، یعنی جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ متقی انسان وہ ہوگا جو پورا کا پورا مال بس اللہ کی راہ میں دے دے، نہیں، اپنے لیے بھی رکھے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی رکھے، اس کے بعد جو ہے صدقہ کرے۔ اور رزقنا کا مطلب ہے کہ جو رزق آپ کے پاس ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، کیا مطلب؟ اس سے قرآن پاک مراد ہے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ قرآن پاک پر ایمان لائیں گے اور حضرت موسیٰ پر جو ایمان کتاب نازل ہو اس کو ہم نہیں مانتے، نہیں، ہم چاروں کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ تورات اور انجیل کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، لیکن اپنے زمانے میں وہ لوگ پڑھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، آخرت پر ان کو یقین ہے کہ ایک دن آخرت آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہر ایک چیز کا حساب لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ کیا کامیاب انسان وہ ہے جو ان 5 باتوں کو پیچھے کو یاد کر لے اور اسی پر اپنی زندگی گزار دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، اللہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھیں، جو تو ہدایت کو طلب کرتا تھا اس نے تو ہدایت کو پا لیا، لیکن وہ لوگ جو ہدایت کو طلب ہی نہیں کرتے، جیسے کافر کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کہ انکار کرنے والا، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی اس میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے اسلام کا انکار کر دیا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے، بہت رحم دل تھے، ان کو ہر وقت یہ غم لگا رہتا تھا کہ دیکھیں جو ایمان نہیں لے کر آتے وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے وہ دور ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے، تو ان کو بہت فکر لگی ہوتی تھی، یہاں تک کہ سورہ کہف میں آتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے نفس کو مار نہ دیں ان کے غم میں اتنا نہ گھلیں کہ آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، نہیں، ایسا نہ کریں، اتنا غم نہ کریں کہ آپ جو ہے آپ کو کوئی صدمہ پہنچ جائے، نہیں، آپ جو ہے مطلب جو ہدایت پر نہیں آئیں گے وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ جو ڈرانا ہے یہ وہ ڈرانا نہیں ہے جیسے جو ہے کسی کو جو ہے ایسی
جیسے ڈاکو نے ڈرا دیا، چور نے ڈرا دیا. یہ ڈرانا وہ ہے جیسے استاد جو ہے ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ کام آپ کرو گے تو آپ کے حق میں یہ بہتر نہیں ہوگا، یا آپ کہو گے کہ دیکھیں ماں جو ہے بچے کو کہتے کہ بچے یہ یہاں نہ کھڑے ہو، یہاں بچھو آئے گا یا آپ کاٹ لے گا. یہ ڈرانا شفقت والا ہوتا ہے. تو انبیاء بھی شفقت سے جو ہے نا منع کرتے ہیں. تو انذار کا مطلب ہے کہ شفقت اور رحمت سے کسی کو ڈرانا اور منع کرنا کہ یہ چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ مت کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں میں اور کانوں میں. یعنی جب وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، جب وہ ہٹ دھرمی اور اپنی اناد اور ضد کی وجہ سے قبول ہی نہیں کرتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا؟ ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیا. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ، اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرنا ہی ایسا تھا، ایسا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کو رستہ دکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مواقع فراہم کیے. لیکن جنہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، جو ماننے کو تیار نہیں ہے، جو سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر پردہ ڈال کے مہر لگ گئی. تو وہ اعلیٰ ابصار غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب دیکھیں، نوٹ کریں، کانوں اور دل کے لیے تو مہر مطلب کہ آپ کسی چیز کو اوپر سے سیل کر دیں، ڈھکن لگا دیں، اب وہ بند ہو گئی. لیکن آنکھوں کے لیے پردہ، آنکھوں کے لیے پردہ اس طرح کہ دیکھیے جو آنکھیں ہیں نا، ہم دائیں بائیں پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں. آپ آنکھیں پیچھے سے نہیں نہ دیکھ سکتے، آگے سے ہی دیکھ سکتے ہیں. لیکن کان آپ ہر سمت سے سن سکتے ہیں. تو کانوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے کہ وہ ہر طرف سے، ہر سمت، ہر جہت سے جو ہے وہ نہیں سن سکتے. انہوں نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے ان کے کانوں اور ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی. دل بھی جو ہے انسان کہیں سے بھی جو ہے نا ہدایت معلوم ہو سکتی ہے اس کو، لیکن وہ اتنے جو ہے نا ڈھیٹ ہیں کہ ان کو نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے بھی ان کو ہدایت کا رستہ ہی نہیں مل رہا. انہوں نے اپنی حرکتوں کے سبب دلوں اور آنکھوں پر، کانوں پر مہر لگوا لی اور آنکھوں پر پردہ ڈل گیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.